سورہ انفال بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ ان آیات کے تحت مفسرین ایک اشارہ فرماتے ہیں اور یہ نقطہ بیان کرتے ہیں، انسان بسا اوقات بہت کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہ چاہتے ہوئے بعض معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی کی بارگاہ میں جھکا رہنا چاہیے۔ رب العالمین کرم فرمائے گا تو ان کاموں میں اس کے لیے بہتری ہو جائے گی۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے آپ کو کافروں کی تعداد خواب میں قلیل دکھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خواب میں بیان کیا کہ مجھے کافروں کی تعداد خواب میں بہت قلیل دکھائی گئی۔ تو صحابہ کرام کے جوش اور ولولے بلند ہو گئے، ان کی ہمت آ گئی اور انہوں نے یہ اس خواب کی تعبیر لی، اور اس خواب کی یہی تعبیر تھی کہ کافر مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمان فتح ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خواب کی یہ تعبیر صحابہ کرام نے سمجھی اور یہی اس خواب کی تعبیر بھی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کافر دکھائے گئے یہ قلیل اس لیے بھی تھے کہ غزوہ بدر میں جو کافر آئے تھے ان میں سے 70 کافر مر گئے جو وہیں قتل ہو گئے، اور اس کے علاوہ 930 کافروں میں سے اکثر بعد میں ایمان لے آئے۔ تو یہ قلیل وہی تھے کہ جو کفر کی موت مرنا ان کی تقدیر میں لکھا تھا، اور جو ایمان لانے والے نہ تھے حضور کو وہ دکھائے گئے کہ یہ کافر ہیں اور یہ کافر ہی رہیں گے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ آپ کو وہ کافر زیادہ دکھاتا، لَفَشِلْتُمْ، ضرور اے مسلمانوں تم بزدلی دکھاتے، تم پر خوف طاری ہو جاتا۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ضرور تم اپنے معاملے میں جھگڑا کرتے اور جنگ کرنے نہ کرنے میں اختلاف کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں اختلاف سے محفوظ فرما دیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان اختلاف بھی کرتے تو اس اختلاف کی کیفیات یہ نہ ہوتی کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، بلکہ اس اختلاف کی کیفیات یہ ہوتی کہ بہت بڑی تعداد اگر کافروں کی ہو اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہو، اور خطرہ یہ ہو کہ اگر ہم جنگ کریں گے تو مسلمانوں کو یہ کافر مٹا دیں گے اور اس طرح اسلام مٹ جائے گا، تو پھر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اختلاف ہوتا کہ بعض مسلمان کہتے کہ ہم ان سے لڑیں گے تو یہ تو ہمیں مٹا دیں گے، اور جب ہم مٹ جائیں گے تو مدینے کی ریاست ختم ہو جائے گی، اور اس طرح اسلام ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، کافر اسے ختم کرنے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے، تو لہٰذا ہم کوئی دوسری حکمت عملی اختیار کریں۔ تو اس طرح یہ اختلاف ہوتا اور پھر جنگ کا فیصلہ ہوتا، تو پھر شاید کسی کے دل میں یہ خیال آتا کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور ان کے حوصلے پست ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حوصلوں کو بلند کر دیا، اور اس خواب کی تعبیر کو انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ ہمیں فتح ہوگی، اور ان کے دل سے خوف جاتا رہا۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو، یُرِیکُمُوہُم، اللہ نے ان کافروں کو تمہیں دکھایا، تم نے ان کافروں کو دیکھا، اِذِ الْتَقَیْتُمْ،
جب تمہارا مقابلہ شروع ہوا، فی اعینکم قلیلا، تم نے اپنی آنکھوں میں ان کافروں کو تھوڑا دیکھا۔ جب جنگ شروع ہونے لگی تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کافر تو شور مچاتے ہیں، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت کم لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اپنے برابر والے سے پوچھا کہ ان کی تعداد کتنی تجھے محسوس ہوتی ہے؟ تو برابر والے نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ 70 افراد ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ 100 سے کم ہی ہوں گے، حالانکہ کافروں کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں ہمت پیدا فرمائی۔ جنگ کی ابتدا میں مسلمانوں کے لیے کافر بہت تھوڑے محسوس ہونے لگے، مسلمان یہ سمجھے کہ کافر بہت تھوڑے ہیں۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں تمہیں بھی تھوڑا کر دیا۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو کافر مسلمانوں کو 313 سے بھی کم سمجھنے لگے۔ یہ تو سمجھے 20-25 مسلمان ہیں، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم کفر سے جنگ کریں گے، اتنے تھوڑے سے ہیں، ہم تو جنگ کی ابتدا کرتے ہی ان کو رسیوں سے باندھ کر مکے لے جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے یہ لوگ آئے تھے، دیکھیں ہم نے ان کو گرفتار کر لیا۔ تو وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ جنگ کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی، ہم مسلمانوں کو ابھی 20-25 مسلمان ہیں، ان کو رسیوں سے باندھ کر لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ابتدا میں ایسا اس لیے فرمایا کہ کافر کہیں جنگ سے بھاگ نہ جائے، تو انہوں نے جنگ شروع کر دی، اور جب جنگ اپنے عروج پر آئی تو مسلمانوں کی تعداد ان کی نگاہوں میں 3000 ہو گئی۔ اب یہ خیال کرنے لگے کہ مسلمان تو ہم سے 3 گنا زیادہ ہیں، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ مسلمان اس کو کہیں چھپے ہوئے تھے اور اب ہمارے سامنے بہت سارے آ گئے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان کی نگاہوں میں مسلمان بھی 3000 ہو گئے، اور پھر جب فرشتے اترے، فرشتوں کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے 1000 فرشتے انسانی شکل میں اترے، پھر وہ تعداد بڑھتے بڑھتے 3000 ہوئی، پھر بڑھتے بڑھتے 5000 ہو گئی۔ تو 5000 فرشتوں کی تعداد اور 3000 وہ مسلمان لگ رہے تھے، تو وہ دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے گویا کہ چاروں طرف سے مسلمان اس لشکر میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے حوصلے پست ہوتے گئے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی مبارک میں مٹی کو لے کر آپ نے ان کی طرف پھینکا تو ان پر ایسا روب طاری ہوا کہ ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹنے لگیں اور یہ بھاگنے لگے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، ایسا اس لیے ہوا کہ جو کام ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ جنگ ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف سے ابتدا میں ایسا دونوں کے لیے کر دیا کہ وہ سمجھے کہ یہ لوگ بہت کم ہیں، اور پھر جب جنگ شروع ہو گئی تو مسلمانوں کے حوصلے بڑھتے گئے اور کافروں کے حوصلے پست ہوتے گئے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کوئی کام کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مقابلہ کسی لشکر سے ہو۔ اس وقت تمام مسلمان حالت جنگ میں ہیں، جن مسلمانوں پر حملہ نہیں ہوا ان پر بھی حملے کی تیاریاں ہیں، اور پلاننگ ہے 1 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد ان کی تو پلاننگ ہے کہ تمام اسلامی ممالک پر قبضہ کرنا، یا پھر اسلامی حکومتیں نام نہاد بن جائیں اور حکومت کرنے والا مسلمان ہو لیکن در حقیقت حکومت ان کی ہو۔ وہ یہ چاہتے ہیں۔
اے ایمان والوں، جب تمہارا مقابلہ کسی کافر لشکر سے ہو اور تم حالت جنگ میں ہو تو کیا کرو؟ فَاثْبُتُوا، تم ثابت قدم رہو، گھبراؤ مت، پیچھے مت ہٹو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت یاد کرو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ، اور اللہ کو بہت یاد کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو کامیابی کے لیے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی یاد ضروری ہے۔